السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن، خاص طور پر وہ جو ایس ایس سیز اور اے اوز کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم حکومت پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 23 مئی 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، نمبر SOSE352252017P۔ اس کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جی اس نوٹیفیکیشن میں ایسا لگتا ہے کہ سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز یعنی ایس ایس سیز اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اے اوز ان کی ریگولرائزیشن کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ آئیے ذرا اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ یہ نوٹیفیکیشن اصل میں ان سب اساتذہ اور افسران کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جو اپنی ریگولرائزیشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کمیٹی کی تشکیل اور اس کے آپ کہہ لیں اختیارات کیا ہیں، یعنی TORs، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کمیٹی میں ہے کون کون، ممبرز کون ہیں۔ نوٹیفیکیشن کہتا ہے کہ اسپیشل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ اس کے کنوینر ہوں گے۔ جی۔ اور ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گے۔ تو یعنی قیادت تو ڈپارٹمنٹ کے اندر سے ہی ہے۔ باقی ممبران میں بھی دیکھیں سینئر لا آفیسر ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، پھر ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن یعنی DPI ایلیمنٹری ایجوکیشن پنجاب، اچھا، اور SNDAD کے ریگولیشن ونگ اور لا ڈپارٹمنٹ سے بھی نمائندے ہیں، کم از کم BS 18 کے افسران۔ یعنی قانونی اور انتظامی پہلوؤں کا خیال رکھا گیا ہے۔ جی بالکل، اور DPI سیکنڈری ایجوکیشن پنجاب بھی ہیں، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بھی نمائندہ ہیں، وہ بھی BS 18 سے کم نہ ہوں۔ مالی معاملات بھی اہم ہیں۔ یقیناً۔ اس کے علاوہ کچھ نام بھی شامل ہیں، جیسے رانا لیاقت علی، محمد عمران، محمد امان اللہ، اور کچھ اور نام بھی ہیں۔ میاں شہزاد منور، رانا عدنان مصطفیٰ، ناصر سلیم ستی، غلام فرید اور محمد عامر راشد۔ جی، یہ سب بھی بطور ممبر شامل ہیں۔ تو کمیٹی کافی آپ کہہ لیں وسیع البنیاد لگتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے ممبران۔ اب آتے ہیں اصل کام کی طرف۔ اس کمیٹی کو ذمہ داریاں کیا دی گئی ہیں، مطلب اس کی TORs کیا ہیں؟ جی، نوٹیفیکیشن میں TORs واضح طور پر بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ریگولرائزیشن کے حوالے سے جو بھی موجودہ پالیسیاں ہیں، گائیڈ لائنز ہیں یا پہلے کے نوٹیفیکیشنز ہیں، ان سب کا جائزہ لیا جائے۔ یعنی پہلے دیکھیں کہ اب تک کیا ہوتا رہا ہے؟ بالکل۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ جو SSCS اور AEOs ریگولرائزیشن کے لیے درخواست دے چکے ہیں یا دیں گے، ان کے کیسز کی جانچ پڑتال کرنا۔ یعنی درخواستوں کو دیکھنا۔ جی۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ ریگولرائزیشن کے لیے معیار کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو، اور ٹائم لائنز کیا ہو، یہ تجویز کرنا۔ ٹائم لائنز یہ واقعی اہم ہے۔ اکثر معاملات اسی وجہ سے لٹک جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ چوتھا کام ہے کہ تمام متعلقہ دستاویزات اور ڈیٹا اس کو اکٹھا کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا۔ ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، یوں سمجھے۔ امید تو یہی ہے۔ پانچواں ہے کہ اگر کوئی وضاحت چاہیے ہو تو متعلقہ محکموں سے رابطہ کرنا۔ ٹھیک۔ چھٹا، یہ یقینی بنانا کہ جو بھی سفارشات دی جائیں وہ قابل اطلاع قوانین اور پالیسیوں کے مطابق ہوں، یعنی قانونی طور پر ٹھوس ہوں۔ لازمی بات ہے۔ اور ساتواں، آخر میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کرنا جس میں واضح سفارشات ہوں۔ تو بنیادی طور پر اگر میں اس کو سمجھوں تو کمیٹی پہلے ماضی کو دیکھے گی، حال کا جائزہ لے گی، اور پھر مستقبل کے لیے ایک قابل عمل منصوبہ دے گی ٹائم لائن کے ساتھ۔ بالکل، آپ نے صحیح خلاصہ کیا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ شفافیت آئے اور جو لوگ اہل ہیں ان کی مستقلی کا عمل ایک وقت پر اور صحیح طریقے سے ہو سکے۔ یہ ان لوگوں کے کیریئر کے لیے واقعی ایک آپ کہہ لیں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اس طرح کی کمیٹیاں پہلے نہیں بنی؟ مطلب اس بار کیا خاص بات ہے جس سے امید لگائی جائے؟ دیکھیں، یہ سوال تو بجا ہے۔ کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں، اصل بات عمل درآمد کی ہوتی ہے۔ اس بار TORs میں ڈیٹا اکٹھا کرنے اور تجزیہ کرنے پر اور ٹائم لائنز تجویز کرنے پر جو زور ہے، شاید یہ ایک زیادہ منظم کوشش کی طرف اشارہ ہو۔ منظم کوشش۔ جی، لیکن کامیابی کا دارومدار تو اسی پر ہوگا کہ کمیٹی اپنی سفارشات کتنی جلدی دیتی ہے، وہ کتنی عملی ہوتی ہیں، اور پھر حکومت ان پر عمل کیسے کرتی ہے۔
یعنی اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ بالکل، کمیٹی کی تشکیل ایک پہلا قدم ہے، لیکن منزل ابھی دور ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کمیٹی ان رکاوٹوں کو دور کر پائے گی جو پہلے اس راہ میں حائل رہی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اس اہم نوٹیفیکیشن پر۔ امید کرتے ہیں کہ یہ کمیٹی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو۔ جی، امید پر دنیا قائم ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ اے آئی پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔